بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی باپ سے جدائی کی تڑپ کو کم کرنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بھیجا تھا، اور کال کوٹھڑی کے اذیت ناک ماحول کو یوسف علیہ السلام نے کس طرح بدلا۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آدھی رات کو دوران عبادت جیل میں یوسف علیہ السلام کو نبوت مل جانے کے بعد کیا واقعات ہوئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں آدھی رات کو عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتے نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور اب آپ کو اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کر کے اہل مصر اور ان قیدیوں کی ہدایت کا کام کرنا ہوگا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو اس وقت اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی باتیں یاد آئیں جب انہوں نے بتایا تھا کہ تمہیں اللہ نے خواب کی تعبیر کا وسیع علم دیا ہے اور اپنی نعمتیں رحمتیں تمام کی ہیں، جس طرح تمہارے اجداد یعقوب، ابراہیم اور اسحاق پر کی تھیں۔ اسی رات دو قیدیوں آکوپیس اور بیناروس نے خواب دیکھا اور سوچا کہ صبح ہم اس کی تعبیر یوسف سے پوچھیں گے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے یوسف کے پاس جا کر کہا، ہم دونوں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ بیناروس بولا، میں نے دیکھا کہ 3 خوشے انگور کے نچوڑ کر ایک جام میں فرما روا کو پیش کرتا ہوں۔ پھر آکوپیس بولا، میں نے دیکھا کہ میں نے سر پر نان و غذا اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے اس میں سے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت پرست ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے سب قیدیوں سے کہا کہ آج کھانے میں آپ سب بھنی ہوئی مچھلی، گندم کے نان اور کھجور کھانے والے ہیں۔ سب نے مل کر خوب کہکہے لگائے، مذاق اڑایا اور بولے، یہ کوئی مہمان سرا ہے یا قید خانہ؟ کچھ دیر بعد ہی کھانا آ گیا اور سب خوشگوار حیرت سے یوسف علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام بولے، آج میں آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں جو بھی جانتا اور بولتا ہوں سب مجھے اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدائے یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، اور آپ کو بزرگ ابراہیم کے دین کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ سب بے انتہا حیرت زدہ ہوئے۔ تو انہوں نے مزید بتایا کہ نبوت کا یہ سلسلہ جو کہ آدم و نوح، اسحاق و یعقوب سے شروع ہوا، اب میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ابراہیم ہی کی نسل سے آخری نبی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ سب ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ وہ اتنے دنوں سے ایک پیغمبر کے ساتھ جیل میں رہ رہے تھے۔ دونوں قیدیوں نے پھر خواب کی تعبیر کا پوچھا تو یوسف علیہ السلام بولے کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے ایمان سے مشروط ہے۔ میرے خدا پر ایمان، جس نے مجھے تعبیر کا علم دیا۔ وہ دونوں فوراً ایمان لے آئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک قیدی ایمان لانے کا اعلان کرتا رہا، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ان پتھر کے خداؤں نے آج تک ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ پھر سب نے ہاتھ اوپر کر کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خداوند یکتا پر ایمان لانے کی بیعت کی اور پتھروں کے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ یہ سب دیکھ کر جیل کی انتظامیہ میں ہلچل مچی، مگر سینئر کا یہی حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کیونکہ جیل میں سکون لانے کا سبب بنے ہیں، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بیعت لینے کے بعد بیناروس کو بتایا کہ تم 3 دن بعد دوبارہ اپنے عہدے پر واپس چلے جاؤ گے اور اپنے فرما روا کی پہلے کی طرح خدمت کرو گے، اور آکوپیس کو بتایا کہ تم تختہ دار پر اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک چیل کوے تمہارے جسم کو نہ نوچ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی آکوپیس رونے لگا اور کانپنے لگا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بہت دکھ ہوا،
مگر یہ مقدر کا لکھا ہوا تھا اور ہونا ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اوکوپیس کو مسلسل بے چین اور روتے ہوئے دیکھا تو پاس جا کر تسلی دی کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے، مگر میں تمہیں ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ تم مرنے کے بعد بہشت جاودانی اور ابدی سکون کے مستحق ہوگے، کیونکہ تم حالت ایمان میں مرو گے۔ وہ مسکرایا مگر پھر رونے لگا کہ میری تو لاش دوسرے مصریوں کی طرح حنوط نہیں کی جائے گی، بلکہ چیل کوے لے جائیں گے اس کو کھا کر۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ جس خدا پر تم ایمان لا چکے ہو وہ قادر مطلق ہے، کائنات کا خالق اور مالک۔ اب بت پرستوں کی طرح مت سوچو، اب تم گناہوں سے پاک ہو کر اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے۔ اوکوپیس مطمئن ہو کر پھر سے مسکرانے لگا۔ یوسف علیہ السلام بولے، فکر تو مجھے بیناروس کی ہے جو واپس آلودہ ماحول میں جائے گا، اور ڈر ہے کہ یہ پھر سے اسی راستے پر نہ چل پڑے۔ ادھر زلیخا کی حالت جدائی کی وجہ سے دن بدن بگڑتی جا رہی تھی کہ آخرکار زلیخا اپنی کنیز قاری ماما کے ساتھ پھر زندان آ گئی اور جیلر پر غصہ ہو کر بولی کہ میں نے اس عبرانی غلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ اسے قید کر کے، بھوکا پیاسا رکھ کے، مار پیٹ کر کسی طرح بھی فرما بردار بنایا جائے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جیلر بھی آخر بول پڑا کہ قید تو اسے کیا جاتا ہے جو بھاگنا چاہ رہا ہو، بھوکا تو اسے رکھا جاتا ہے جو کھانے کا شوقین ہو، اسے تو کھانے کی پرواہ ہی نہیں، اور کوڑے تو اسے مارے جاتے ہیں جو مجرم ہو۔ زلیخا بولی کہ اچھا، تو آپ سب بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جیلر بولا، وہ ہے ہی اس قابل، آپ حق بجانب ہیں اگر انہیں اتنا چاہتی ہیں۔ بہرحال قاری ماما کو یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے اندر بھیجا گیا۔ قاری ماما اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔